بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ وانزلنا من السماء ماء طہورا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کی تھی کہ انشاءاللہ العزیز درس فقہ کا سلسلہ انشاءاللہ آغاز ہم نے شروع کر دیا ہے۔ اب درس فقہ کے سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے طہارت کو لیا اور طہارت میں ہم نے وضو کے بیان کو شروع کیا، تو کچھ فضائل وضو کے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، یہ بھی بیان کیا کہ جو ہر وقت باوضو رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا کیا فضیلت عطا فرماتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے پانی کے چند مسائل بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آگے چلیں گے۔ تو پانی کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ہر مسلمان عاقل و بالغ پر نماز کی ادائیگی یہ فرض ہے، اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور طہارت حاصل ہوتی ہے پانی سے، تو لہٰذا پانی کے مسائل کو سیکھنا بھی یہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو میں آپ کے سامنے چند پانی کے مسائل بیان کروں گا کہ کن چیزوں سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، کون سے وہ پانی ہیں جن سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، کون سے وہ پانی ہیں جن سے آپ پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ برسات کے پانی سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، آپ کا وضو ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ راستے میں جا رہے ہیں، موسلادھار بارش ہوگی اور آپ کے اعضاء وضو پر پانی بہہ گیا اور مکمل طور پر کامل طور پر آپ کے اعضاء دھل گئے، تو آپ آ سکتے ہیں نماز کی طرف، آپ نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سمندر کے پانی سے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں، آپ جھیل ہے اس کے پانی سے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو برف کے اولے جو گرتے ہیں اگر وہ پگھل جاتے ہیں تو اس پگھلے ہوئے برف کے اولے کے پانی سے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے کچھ ایسے مسائل بیان کروں گا کہ پانی کے اندر کوئی شے ڈالی گئی، اب آیا اس پانی سے وضو آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے احکام بالکل مختلف ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ مسائل بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پانی موجود ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی شے ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پانی موجود نہیں ہے، اس کے اندر تو کوئی شے مل چکی ہے، لہٰذا اب میں تیمم کروں گا۔ ایسے مقام پر پہنچ گیا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی ہے ہی نہیں، تو اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اب تیمم کروں گا۔ تو کچھ پانی ایسے بھی ہیں کہ اگرچہ ان کے اندر پاک شے ملی ہوئی ہے لیکن اس وقت بھی تیمم کرنا درست نہیں ہے، بلکہ آپ کو وضو ہی کرنا پڑے گا، وہ پانی آپ کے پاس موجود ہے۔ لہٰذا یہ مسائل کو بھی آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ میں انشاءاللہ العزیز ایک قاعدے اور قانون کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں گے تو پانی کے اندر جو شے ملے گی آپ اس کا حکم بآسانی نکال سکیں گے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں کہ پانی کے اندر 4 چیزوں میں سے ایک شے ملے گی 4 چیزوں میں سے ایک شے ملے گی۔ پانی کے اندر یا تو ٹھوس شے ملے گی، ٹھوس خشک شے، مثال کے طور پر پتھر ہو گیا یا ریت ہو گئی، یا مثال کے طور پر فروٹس ہو گئے، اگر یہ پانی کے اندر ڈال دیا گیا اور اس کی مثال کے طور پر مہک آ گئی، تو اب آیا کہ اس سے وضو یا غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ احکام میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے یہ 4 صورتیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس پانی کے اندر ٹھوس خشک شے ملے گی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی مائع لیکوڈ شے ملے گی، لیکوڈ مائع شے ملے گی۔ اب لیکوڈ کی بھی 2 قسمیں ہیں کہ اس لیکوڈ کا رنگ بو ذائقہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب رنگ بو ذائقہ ہوگا، مثال کے طور پر کہ روح افزا کسی نے ڈال دی پانی کے اندر، اچھا، یا ڈیٹول پانی کے اندر ڈال دیا، اس کا رنگ بھی ہے، بو بھی ہے، ذائقہ بھی ہے۔ روح افزا کا بھی رنگ بو ذائقہ یہ بھی ہے۔ کسی نے دودھ ڈال دیا اس کے اندر، کسی نے سرکہ ڈال دیا پانی کے اندر، اب سرکہ ہو گیا، دودھ ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں ڈیٹول وغیرہ ہو گئے، جتنے بھی یہ لیکوڈ ہیں ان کا رنگ بو ذائقہ ہوتا ہے۔ اگر یہ پانی کے اندر مکس ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اب کچھ لیکوڈ، کچھ مائع ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا رنگ بو ذائقہ ہوتا ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر یہ مائع مستعمل۔ اب مائع مستعمل کسے کہتے ہیں انشاءاللہ جب اس کی باری آئے گی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو یہ 3 پوائنٹ ہو گئے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے، چوتھی قسم یہ ہے کہ کوئی نجس شے پانی کے اندر ملی ہوئی ہوگی۔
یہ 4 صورتیں ہیں کہ پانی کے اندر جو شے ملے گی اس کی 4 صورتیں ہوں گی. یا تو ٹھوس خشک شے ملے گی، یا تو ایسی مائع ایسی لیکوڈ شے ملے گی کہ جس کا رنگ بو ذائقہ ہوگا، یا ایسی مائع لیکوڈ شے ملے گی جس کا رنگ بو ذائقہ نہیں ہے، یا کوئی نجس شے ملے گی. اب اس کے احکام ملاحظہ فرمائیے. اگر پانی کے اندر مثال کے طور پر کوئی ٹھوس شے ملی ہے، کوئی پتھر چلا گیا پانی کے اندر، یا پتے چلے گئے پانی درخت سے پتے گر گئے پانی کے اندر. اچھا، اسی طریقے سے فروٹ کسی نے ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کے اندر ڈال دیا. اب آیا اس سے وضو یا غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، اگر ٹھوس شے پانی میں ملتی ہے تو جب تک پانی کی رقت اور سیلان برقرار ہے آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں. آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے غسل بھی کر سکتے ہیں. رقت اور سیلان کا مطلب کیا ہے کہ پانی کا پتلا پن اور پانی کا بہاؤ اگر یہ سلامت ہے، اگرچہ وہ ٹھوس شے ملی ہوئی ہے، ریت مل گیا، پتھر مل گئے، فروٹ مل گئے، اچھا اس کے اندر اور پانی کی رقت اور سیلان ابھی بھی برقرار ہے، اگرچہ اس کے اندر تھوڑی سی فروٹ کی اسمیل آ گئی یا تھوڑا سا اس کا ذائقہ چینج ہو گیا، اگرچہ یہ اوصاف اس کے بدل گئے لیکن رقت اور سیلان ابھی باقی ہے، لہٰذا رقت اور سیلان کے باقی ہونے کی بنا پر اب آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں. اب اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی پانی آپ کے پاس موجود ہے اور اس کے اندر کوئی ٹھوس شے مل چکی ہے، اب آپ دوسرا پانی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے اور آپ تیمم کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا یہ پانی کی موجودگی کی صورت میں آپ تیمم نہیں کر سکتے جب تک یہ پانی موجود ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے. دوسری بات، اب پانی کے اندر کوئی لیکوڈ شے ملتی ہے، کوئی ایسی لیکوڈ ملتی ہے، کوئی مائع شے ملتی ہے کہ جس کا رنگ بو ذائقہ ہے. چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں، اس کا اصول یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ لیکوڈ وہ مائع شے ایسی ہے جس کا رنگ بو ذائقہ ہے، تینوں چیزیں ہیں، رنگ بھی ہے، بو بھی ہے اور ذائقہ بھی ہے، اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی 2 وصف اگر پانی کے اندر ظاہر ہو جائیں تو اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے. نہ آپ وضو کر سکتے ہیں، نہ آپ غسل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے پانی کے اندر ڈیٹول ڈال دیا. اب ڈیٹول ڈالنے کی صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا رنگ بھی چینج ہو جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے اور اس کی خوشبو بھی چینج ہو جاتی ہے. لہٰذا جس مائع کے، جس لیکوڈ کے 3 وصف ہیں، اگر کوئی 2 وصف بھی اگر ظاہر ہو جاتے ہیں پانی میں تو کم سے کم 2 وصف بھی اگر ظاہر ہو گئے تو اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے. اگر 3 وصف ہے کسی لیکوڈ کے اور کوئی 1 وصف ظاہر ہو گیا تو اب آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں. لیکن کون سے مائع؟ جس کے 3 وصف ہو، رنگ بھی ہو، بو بھی ہو اور ذائقہ بھی ہو. اگر ایسی کوئی لیکوڈ ہے تھوڑی سی مقدار میں، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، روح افزا ہے، اس کا رنگ بھی ہے، بو بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، لیکن تھوڑی سی مقدار میں اگر 2 قطرے اگر پانی میں ڈال دیے تو اس سے مثال کے طور پر شاید کوئی رنگ بھی چینج نہ ہو اس سے، تو اب اس سے آپ رنگ بھی چینج نہ ہو، ذائقہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. تو اب اس صورت میں اگر 3 وصف والوں میں سے کسی کا 1 وصف ظاہر ہو گیا تو اب اس صورت میں آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور اس پانی سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں. اب اگر کسی مائع کے 2 وصف ہیں، کسی لیکوڈ کے 2 وصف ہیں، جیسے مثال کے طور پر فقہاء کرام دودھ کی مثال دیتے ہیں. اب دودھ کی مثال میں 2 وصف ہیں، اس کا ایک ذائقہ ہے اور ایک رنگ ہے. اگر کسی ایسی شے ہے، ایسا مائع ہے کہ جس کے 2 وصف ہیں تو 1 وصف کے ظاہر ہونے کی بنا پر پانی میں 1 وصف کے ظاہر ہونے کی بنا پر ابھی آپ سے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ غسل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے دودھ اتنی مقدار میں ڈالا کہ اس پانی کا کلر ہی چینج ہو گیا، اگرچہ دودھ کا ذائقہ نہیں آ رہا لیکن پانی کا کلر بالکل چینج ہو گیا، سفید ہو گیا، تو اس صورت میں آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے، غسل بھی نہیں کر سکتے. یہ 2 پوائنٹ ہو گئے. انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے مزید 2 پوائنٹوں کا میں بیان کروں گا، اس کو خلاصہ بھی کروں گا انشاءاللہ ان تمام کا. تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور دوسری ویڈیو بھی لازمی دیکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ.